12 سال پورے 12 سال ایک بارات دریا میں ڈوبی رہی اور پھر اچانک زندہ واپس آ گئی۔ لوگوں نے کہا، یہ کرامت ہے عبد القادر جیلانی کی، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ آج کا واقعہ اب کے ایمان کو جھنجھوڑ دے گا۔ ایک پرسکون بستی تھی جہاں سادگی اور محبت کا راج تھا۔ وہاں کے لوگ دنیا کی چمک دمک سے دور مگر دل کے بہت امیر تھے۔ ہر شخص دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ وہ بستی ایمان اور خلوص کی مثال تھی۔ اسی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جو نیک، شریف اور بااخلاق تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ جب اس کی شادی طے ہوئی تو پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ صرف ایک گھر کی خوشی نہیں بلکہ سب کی خوشی تھی۔ ہر طرف مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا۔ دیواروں پر چراغاں کیا گیا۔ عورتیں خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ بچے کھیلتے ہوئے شور مچا رہے تھے۔ بزرگ دعائیں دے رہے تھے کہ یہ شادی بابرکت ہو۔ ہر طرف ایک روحانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ شادی بہت خاص ہے۔ دلہے کے والدین خوشی سے نہال تھے۔ ماں بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ باپ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ہر کوئی دل سے دعا کر رہا تھا۔ گاؤں میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ دور دور سے لوگ اس خوشی میں شریک ہونے آئے تھے۔ ہر مہمان کی عزت کی جا رہی تھی۔ کھانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دیگیں چڑھ رہی تھیں۔ خوشبو پورے ماحول میں پھیل رہی تھی۔ لوگ بیٹھ کر شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی ماضی کی یادیں سنا رہا تھا۔ کوئی مستقبل کے خواب بیان کر رہا تھا۔ یہ لمحے بہت قیمتی تھے۔ ہر شخص خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی کو کوئی فکر نہ تھی۔ ہر طرف سکون اور اطمینان تھا۔ لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو انسان سوچتا ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ کبھی خوشی کے پیچھے آزمائش چھپی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بستی کے لیے بھی ایک آزمائش لکھی جا چکی تھی، جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ خوشی جلد ہی ایک بڑے امتحان میں بدلنے والی تھی۔ لیکن ابھی سب بے خبر تھے اور خوشیوں میں مگن تھے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے اور اللہ فیصلے کرتا ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ صبح سورج نکلا تو خوشیوں کی روشنی ساتھ لایا۔ گھر میں ہلچل شروع ہو گئی۔ ہر کوئی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ دلہا خاص لباس پہن کر تیار ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور سکون تھا۔ آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے۔ ماں اسے دیکھ کر خوشی سے رو رہی تھی۔ باپ خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ گھوڑی کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا۔ ڈھول کی آوازیں گونجنے لگیں۔ نوجوان خوشی میں ناچنے لگے۔ ہر طرف قہقہے گونج رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بارات تیار تھی روانہ ہونے کے لیے۔ بزرگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے۔ ہر زبان پر اللہ کا نام تھا۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا زمین پر آ گیا ہو۔ دلہا گھوڑی پر سوار ہوا۔ سب نے خوشی سے نعرے لگائے۔ بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ عورتیں دروازوں سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ایک یادگار لمحہ تھا۔ کوئی بھی اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ بارات آہستہ آہستہ روانہ ہونے لگی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لوگ ہنستے مسکراتے جا رہے تھے۔ کسی کو کوئی فکر نہ تھی۔ ہر دل مطمئن تھا۔ یہ سفر خوشیوں کا سفر تھا۔ مگر تقدیر کچھ اور لکھ چکی تھی، جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی سفر میں ایک راز چھپا تھا، جو جلد ہی ظاہر ہونے والا تھا۔ یہ خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں تھی۔ ایک امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر ابھی سب بے خبر تھے اور خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور انسان کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بارات خوشی خوشی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ راستہ قہقہوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ گانے گا رہے تھے۔ کچھ لوگ نعتیں پڑھ رہے تھے۔ ہر کوئی خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔
اس کے دل میں امیدیں تھیں۔ وہ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ یہ لمحے بہت خاص تھے، کوئی بھی انہیں بھول نہیں سکتا تھا۔ راستہ خوبصورت تھا، ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، مگر اچانک فضا بدلنے لگی۔ آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا میں سنجیدگی آ گئی۔ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ موسم بدل رہا ہے۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ رک جانا چاہیے، لیکن نوجوانوں نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ہم روز اس راستے سے گزرتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ مگر حقیقت عام نہیں تھی۔ قدرت اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور وقت قریب آ رہا تھا۔ راستے میں ایک دریا آنے والا تھا، جو عام دنوں میں پرسکون ہوتا تھا، لیکن آج اس کا حال مختلف تھا۔ پانی کی رفتار بڑھ رہی تھی، لیکن کسی نے غور نہ کیا۔ لوگ خوشیوں میں مگن تھے، کسی کو خطرہ محسوس نہ ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں احتیاط کی جا سکتی تھی، لیکن تقدیر کے فیصلے بدلتے نہیں۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اب وہ لمحہ قریب تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ بارات خوشی خوشی آگے بڑھ رہی تھی، ہر طرف قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نوجوان ڈھول کی تھاپ پر جھوم رہے تھے، کچھ لوگ گانے گا رہے تھے، کچھ نعتیں پڑھ رہے تھے۔ دلہا اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا مسکرا رہا تھا، اس کے دل میں خوشی اور سکون تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا، ہر طرف خوشیوں کا عالم تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غم موجود ہی نہ ہو، مگر راستہ ابھی باقی تھا، اور اس راستے میں ایک دریا آتا تھا۔ یہ دریا عام دنوں میں بہت پرسکون رہتا تھا، لوگ اکثر اسے بغیر کسی مشکل کے پار کر لیتے تھے، اسی لیے کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا۔ لیکن اس دن کچھ مختلف تھا۔ آسمان پر بادل گہرے ہو چکے تھے، ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ بزرگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، آج موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمارا رک جانا بہتر ہوگا۔ مگر نوجوانوں نے ان کی بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ہم روز یہاں سے گزرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں فیصلہ بدل سکتا تھا، لیکن تقدیر اپنا راستہ بنا چکی تھی۔ بارات دریا کے قریب پہنچ چکی تھی، پانی کی سطح معمول سے کچھ زیادہ تھی، مگر پھر بھی لوگ بے فکر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جلدی پار کر لیا جائے۔ ہر کوئی اپنی خوشیوں میں مگن تھا، کسی نے خطرے کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ یہی لاپرواہی اکثر انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ دریا خاموش تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا، اور وہ طوفان اب ظاہر ہونے والا تھا۔ بارات نے دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ پانی میں داخل ہونے لگے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پانی گھٹنوں تک تھا، لوگ ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دلہا بھی اپنی جگہ پر مطمئن تھا، اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دوست اس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ مگر اچانک حالات بدلنے لگے، پانی کی رفتار تیز ہونے لگی، لہریں اونچی ہونے لگیں، ہوا اور بھی تیز ہو گئی۔ لوگوں کے چہروں پر پریشانی آنے لگی۔ کچھ نے کہا جلدی کرو، کچھ نے کہا واپس چلتے ہیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانی اچانک بہت تیزی سے بڑھا، لوگ ایک دوسرے کو پکڑنے لگے، کچھ لوگ پھسلنے لگے، کچھ توازن کھو بیٹھے۔ دلہا کے چہرے پر بھی خوف آ گیا، اب وہ خوشی کی جگہ فکر میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جیسے پانی نے قہر برپا کر دیا ہو۔ ایک بڑی سیلابی لہر آئی، اور اس نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ چیخنے لگے، مدد کے لیے پکارنے لگے، آ اللہ بچا لے۔ مگر قدرت کا فیصلہ ہو چکا تھا، کوئی کسی کو بچا نہ سکا۔ سب کچھ چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔
وہ لمحہ انتہائی خوفناک تھا۔ پانی ہر طرف پھیل چکا تھا، لہریں بے قابو ہو چکی تھیں، ہر چیز بہہ رہی تھی۔ لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ درختوں کو پکڑنے لگے، کچھ ایک دوسرے کو سہارا دینے لگے، لیکن پانی کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ایک ایک کر کے سب بہتے چلے گئے، چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ دلہا بھی اس سیلاب میں بہہ گیا، اس کے خواب، اس کی خوشیاں، سب کچھ پانی میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں میں وہ بارات جو خوشی سے نکلی تھی مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ پانی نے سب کچھ اپنے اندر سمو لیا۔ پھر آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ دریا دوبارہ پرسکون نظر آنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر حقیقت بہت بھیانک تھی۔ ایک پوری بارات ختم ہو چکی تھی، صرف پانی باقی تھا، اور ایک دردناک کہانی جو ابھی شروع ہوئی تھی۔ جب گاؤں میں یہ خبر پہنچی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ مائیں چیخنے لگیں، بہنیں رونے لگیں، بزرگ سہم گئے۔ ہر طرف درد اور غم کا ماحول تھا۔ لوگ دوڑتے ہوئے دریا کی طرف جانے لگے، کوئی اپنے بیٹے کو پکار رہا تھا، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی اپنے دوست کو، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ جب لوگ دریا کے کنارے پہنچے تو منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ بارات، نہ لوگ، صرف پانی اور خاموشی۔ کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، کچھ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگے، آ اللہ رحم فرما۔ ہر طرف آہیں تھیں، ہر دل ٹوٹ چکا تھا۔ یہ ایسا صدمہ تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے دن سے تلاش شروع ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے دریا کے کنارے کنارے تلاش کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگ کشتیوں میں بیٹھ گئے، کچھ پانی میں اتر گئے۔ ہر کوئی امید لے کر نکلا تھا کہ شاید کوئی زندہ مل جائے۔ دن گزرتے گئے، مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ ہر دن کے ساتھ امید کم ہوتی گئی، مگر لوگوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ مسلسل تلاش کرتے رہے، رات کو بھی چراغ جلا کر تلاش جاری رکھتے۔ کچھ لوگ دعا کرتے، کچھ روتے۔ آخرکار سب کو ماننا پڑا کہ وہ سب جا چکے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ لوگوں نے صبر کرنا شروع کیا، مگر دل کا درد باقی تھا۔ یہ واقعہ گاؤں کی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے، لیکن دلوں کا درد اب بھی باقی تھا۔ ہر گھر میں اس واقعے کی یاد موجود تھی۔ کسی نے اپنا بیٹا کھویا تھا، کسی نے بھائی، کسی نے دوست۔ یہ صدمہ ایسا تھا جسے بھلانا آسان نہیں تھا۔ شروع کے دنوں میں ہر طرف صرف رونا اور دعا تھی، پھر آہستہ آہستہ زندگی اپنی رفتار پر آنے لگی۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہونے لگے، کھیت دوبارہ آباد ہونے لگے، بازاروں میں رونق واپس آنے لگی۔ لیکن جب بھی کوئی دریا کا ذکر کرتا تو سب خاموش ہو جاتے، آنکھیں نم ہو جاتیں، اور دل پھر سے بھر آتا۔ سال گزرتے گئے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، پھر 10 سال بھی گزر گئے۔ نئی نسل پیدا ہو گئی، جنہوں نے یہ واقعہ صرف سنا تھا۔ ان کے لیے یہ ایک کہانی بن چکی تھی، مگر جو اس سانحے کے گواہ تھے ان کے لیے یہ آج بھی حقیقت تھی۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا، سوائے اس درد کے جو دلوں میں چھپا ہوا تھا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ دریا کے کنارے کچھ لوگ موجود تھے، وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ اچانک ان کی نظر دریا کی طرف گئی، اور وہ چونک اٹھے۔ انہیں کچھ عجیب نظر آیا۔ پانی کے کنارے چند لوگ کھڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی پانی سے نکلے ہوں۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ حیران بھی تھے اور خاموش بھی۔
دریا کے کنارے موجود لوگ آہستہ آہستہ ان کے قریب گئے۔ انہوں نے غور سے دیکھا اور پھر چونک گئے۔ یہ چہرے کچھ جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک نے آہستہ سے کہا، یہ تو وہی لوگ لگ رہے ہیں۔ دوسرا شخص خاموش ہو گیا، جیسے اس کے پاس الفاظ ہی نہ ہوں۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ ان کے قریب گئے، ان کے چہروں کو غور سے دیکھا، اور پھر حیرت کی انتہا ہو گئی۔ یہ واقعی وہی لوگ تھے جو سالوں پہلے دریا میں ڈوب گئے تھے۔ ان کے کپڑے بالکل ویسے ہی تھے، نہ کوئی تبدیلی، نہ کوئی فرق۔ ان کے چہرے بھی ویسے ہی جوان تھے، جیسے وقت ان کے لیے رک گیا ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر کسی نے ہمت کر کے پوچھا، تم لوگ کہاں تھے؟ ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا، ہم تو ابھی ابھی پانی میں گرے تھے۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ 12 سال گزر چکے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا جیسے صرف چند لمحے گزرے ہوں۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو انسان کی سمجھ سے باہر تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں تھے۔ ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ ہوا کیسے؟ یہ خبر بجلی کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک دریا کے کنارے آنے لگے۔ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ حیرت سے خاموش کھڑے تھے، کچھ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، کیا یہ واقعی وہی لوگ ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر طرف چامگوئیاں ہو رہی تھیں۔ بزرگ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے ان چہروں کو غور سے دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی بارات ہے جو 12 سال پہلے ڈوب گئی تھی۔ یہ سن کر ہر شخص پر سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگ خوف سے کانپنے لگے، کچھ کے آنسو نکل آئے۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ ہر شخص خاموش ہو گیا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں نے ان افراد سے مزید سوالات کرنے شروع کیے، تمہیں کچھ یاد ہے؟ تم کہاں تھے اتنے سال؟ ان میں سے ایک شخص نے آہستہ سے کہا، ہم دریا میں اترے، اور اچانک پانی تیز ہو گیا۔ ہمیں لگا ہم ڈوب جائیں گے۔ پھر اچانک ہمیں کچھ یاد نہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے وہ خود بھی حیران ہو۔ پھر اس نے کہا، ہمیں لگا جیسے ہم سو گئے ہوں، اور جب آنکھ کھلی تو ہم یہاں تھے۔ یہ سن کر سب کے دل کانپ اٹھے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک ایسا راز تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، تیری قدرت بے مثال ہے۔ ہر طرف سبحان اللہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لوگ اللہ کی عظمت کو یاد کرنے لگے۔ یہ منظر ایمان کو تازہ کرنے والا تھا۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ دور دور سے اس بستی میں آنے لگے۔ ہر کوئی اس کرامت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ عقیدت کے ساتھ آتے، کچھ حیرت کے ساتھ، اور کچھ شک کے ساتھ۔ مگر جب وہ اپنی آنکھوں سے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ یہ کرامت ہے عبد القادر جیلانی کی، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ لوگ عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کرنے لگے، ان کے واقعات سنانے لگے، اور ان کی تعلیمات کو یاد کرنے لگے۔ ہر طرف ایک روحانی فضا قائم ہو گئی۔ لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھ گئی، نفرتیں کم ہونے لگیں۔ یہ واقعہ صرف حیرت نہیں، بلکہ اصلاح کا ذریعہ بن گیا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لینے لگا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا۔ یہی اصل مقصد ہوتا ہے ایسے واقعات کا، کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس کے قریب ہو جائے۔ جو لوگ اس واقعے کے گواہ تھے، انہوں نے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق قرار دیا۔
انہوں نے اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنایا تاکہ وہ بھی ایمان مضبوط کریں۔ یہ قصہ نسل در نسل منتقل ہونے لگا۔ ہر بار سننے والا حیران ہو جاتا اور اللہ کی قدرت پر یقین بڑھ جاتا۔ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ کسی نے اسے معجزہ کہا، کسی نے کرامت، مگر سب نے یہ مان لیا کہ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ وقت گزرتا رہا لیکن یہ واقعہ کبھی نہیں بھولا گیا۔ لوگ جب بھی دریا کے پاس جاتے تو اس دن کو یاد کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے انہیں ہدایت دی۔ یہ واقعہ ایک نشانی بن گیا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ انسان کو ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخرکار سب نے یہ مان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ وقت کو بھی روک سکتا ہے اور زندگی بھی واپس دے سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کی قدرت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے اور کامیابی اسی میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ایک پیغام بن گیا کہ اللہ کی قدرت بے حد اور بے مثال ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی محبت عطا فرما۔ ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور ہمت دے۔ ہمیں اپنے راستے پر قائم رکھ اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ آ رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔